ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لك الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اور فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، آج لطف خدا عام لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اور ابر رحمت یہ محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائکے آئے ہوئے، کہ ابر رحمت یہ محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائکے آئے ہوئے، اور خود محمد تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاگ فضا آج کی رات ہے، کس قدر جاگ فضا آج کی رات ہے۔ اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اور مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
عزیزان ملت اسلامیہ، آج نصف شعبان، لیلۃ النصف شعبان، جو ہمیں رمضان کے قریب کرنے والی رات ہے، آج شب برات، آج اپنی ایک شان کے ساتھ جلوگر ہے۔ یوں تو اللہ پاک کی رحمت و مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی کفر تک لے جاتی ہے، اور ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اس کے محبوب محمد مصطفیٰ سے جوڑتی ہے۔ کیونکہ دنیا کی فضاؤں میں رحمت الہی کے دریا ہم وقت متلاطم رہتے ہیں، رحمت الہی ہم وقت جوش میں رہتی ہے، اور اس کی رحمت کا سائبان اس کے بندوں پر ہم وقت سایہ فکر رہتا ہے، اور اپنی مخلوق کو وہ خالق اپنی سایہ عاطفت میں رکھنا، یہ اس ہستی کی شان کریمانہ ہے۔ لیکن رب کائنات رحمان الرحیم پروردگار میں آقا علیہ السلام کے صدقہ طفیل اس کمزور اور ناتواں مخلوق پر مزید کرم فرمانے کے لیے اپنے گناہگار بندوں پر ان کی خطاؤں اور لغزشوں پر بخشش و مغفرت، اور مقربین بارگاہ جو آقا علیہ السلام کی سنت کا ہمیشہ احیا کرتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں کی زندگیوں میں جلا بخشتے ہیں، اور جو اس کے حکم پر راضی ہو کر پوری زندگی اس کے اعمال، اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کا قرب پاتے ہیں، بارگاہ قرب رب العالمین، رب کے قریب ہوتے ہیں، ان کو مزید انعامات سے نوازنے کے لیے رب کائنات نے بعض نسبتوں سے کچھ ساتھوں اور کچھ لمحوں کو آقا علیہ السلام کی حیا کے صدقے خاص فضیلت اور خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ ساتھیں اور کچھ لمحے ہیں جو ہر سال آتے ہیں، ہر مہینے آتے ہیں، جو ہر سال کے ہر مہینے ہر دن میں الگ الگ ساعتوں میں رحمت و بخشش، اللہ پاک کی مغفرت اور اس کے عطاؤں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جنہیں اس مقام کو اللہ پاک مقام بلند عطا کرتا ہے، قبولیت کا شرف بخشتا ہے۔ ان خاص لمحوں میں اور ان خاص ساعتوں میں جن میں اللہ رب العزت رب العالمین کی رحمت کا سائبان اس کی مخلوق پر روزمرہ کے معمول سے کچھ زیادہ ہی بڑا ہوا ہوتا ہے، انہی مہینوں میں، انہی ساعتوں میں ماہ شعبان المعظم بھی ایک چمکتا ہوا دمکتا ہوا مہینہ ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی تعظیم کرو، جس نے شعبان کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی، اور یوں کہہ لے آقا نے فرمایا جس نے شعبان کی تعظیم کی اس نے میرے حکم کی تعظیم کی، اور جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم کی تعظیم کی، آقا علیہ السلام کے دیے گئے اعمال اور آقا علیہ السلام کے دیے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں عمل پیرا ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے حکم پر راضی ہو کر عمل کرتے رہے، میرے حکم کی تعظیم کرتے رہے، روز قیامت میں ان کے لیے خوشی نجات کا باعث بن جاؤں گا، ان کے لیے مسرت کا باعث بن جاؤں گا۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ امت کا مہینہ ہے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں رجب جسم کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ دل کی پاکیزگی عطا کرنے کا مہینہ ہے، تاکہ جب جسم اور دل پاک ہو جائیں گے تو ہماری روح رمضان میں جو رب کی رحمتیں اترتی ہیں اس رحمتوں کو پانے کے لیے، اس رحمتوں کو جذب کرنے کے لیے ہمارا دل تیار ہو جائے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی تعظیم میری وجہ سے ہے۔ شعبان کی تعظیم کس وجہ سے ہے؟ ہمیں تو بھئی اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ اس مہینے کا تعلق آقا علیہ السلام سے ہے، اس لیے یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نصف شعبان، یہ جو شب برات ہے، شعبان پورا مہینہ یہ شب برات کی وجہ سے اتنا مکرم ہے، اتنا معظم ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں ہمارے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت میں
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصوم شعبان کلہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو آپ پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یکتب، آقا نے فرمایا کہ ہر شب برات نصف شعبان کے مہینے کے نصف میں آدھے میں ایک رات ایسی آتی ہے، یعنی 15 شعبان معظم کی رات، اس رات جو اس شعبان سے لے کر اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ جو اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس نے اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، جس کی موت قفس انصری سے پرواز ہونی ہے، اللہ پاک کے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص پیدا ہونے والا ہے اور یہ شخص انتقال کرنے والا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزوں کی کثرت اس لیے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میری اجل کا وقت لکھا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں، روزے کی حالت میں۔ تو شعبان کی تعظیم رمضان کی وجہ سے حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام، اس شعبان کا مہینہ اتنا افضل کیوں ہے اور شعبان کے روزے کیوں افضل ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لتعظیم رمضان، شعبان کی فضیلت یہ فضیلت رمضان کی وجہ سے ہے، اور شعبان کے روزوں کی فضیلت بھی رمضان کے روزوں کی فضیلت کی وجہ سے۔ آقا علیہ السلام کے داماد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم 15 شعبان کو پاؤ تو رات میں شب بیداری کیا کرو اور دوسرے دن روزہ رکھا کرو، اور ہر رات اللہ پاک اس کی شان اجلال کے ساتھ رات کے آخری پہر میں لوگوں تہجد لاڈلی عبادت ہیں، جو لوگ اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں نا تہجد انہیں ہی نصیب ہوتی ہے۔ لہذا فرائض کے بعد اگر کوئی فرض نماز کے بعد اعلیٰ نماز ہے جو رب کے قریب کرتی ہے، جو بارگاہ مقربین کی زمروں میں ہمیں لا کر کھڑا کرتی ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ یوں تو پورا سال اللہ پاک اس کی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے شب برات کی فضیلت بتاتے ہوئے امت کو بتایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں 14ویں شعبان کا سورج ادھر غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، اللہ پاک اپنی شان کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اس کی رحمت پکارتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار کہ میں اسے رحمت عطا کروں، ہے کوئی رزق کی تنگی کا شکار کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ رب کی رحمت پکارتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سائل، یہاں تک کہ طلوع فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رات بڑی غنیمت والی رات ہے، یہ وہ رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آرام فرما رہی تھی، دیکھا کہ آقا علیہ السلام موجود نہیں ہے، اور وہ باری اس دن باری کے اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور آقا علیہ السلام کی تلاش میں نکلی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، میں نے جنت البقیع کے قبرستان میں آقا علیہ السلام کو پایا۔ بڑا وسیع و عریض قبرستان ہے مدینہ المنورہ کا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک جس میں صحابہ کرام لیٹے ہوں، بڑی عظمت کا حامل قبرستان ہے۔ ایک قبرستان جس میں علماء اہل سنت اور علماء حقانی، علماء ربانیین ہوں، اس قبرستان کی اتنی عظمت ہوتی ہے جہاں پر تمام امتوں کے امام صحابہ کرام لیٹے ہوں اور جہاں خود مصطفیٰ آرام فرما ہوں۔ احادیث میں آتا ہے، صوفیاء کرام روایت کرتے ہیں اور شریعت کا متفقہ قول ہے کہ جس جگہ پر آقا علیہ السلام آرام فرما ہے وہ بیت المعمور عرش اعظم سے بھی بلند مقام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عائشہ صدیقہ گئی، دیکھا کہ آقا علیہ السلام جنت البقیع کے قبرستان میں اپنے ہاتھوں کو، اندھیری رات کی آقا علیہ السلام ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور التجائیں کر رہے ہیں، امت کی بخشش و مغفرت اور اہل قبرستان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اہل اسلام اور اہل عالم اسلام کی اکثریت آج کی رات قبرستان جاتی ہے اور اپنے اہل خاندان والوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ جو ہم فاتحہ کراتے ہیں اس کی اصل بھی یہی ہے کہ اس دن علماء کرام فرماتے ہیں، کتابوں میں آیا
آقا علیہ السلام تمام علماء اور ائمہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کی رات اور یہ شب برات کی رات جو ہمارے اہل خاندان ہوتے ہیں جو ایمان کے ساتھ جا چکے وہ سب کی سب روحیں ہمارے گھر میں آتی ہیں. اگر ہم انہیں کچھ بخشتے نہیں ہیں تو وہ برا جانتے ہیں, لہٰذا ہماری محبت ہی بھی ہے کہ ہم جائیں. اسی لیے بعد نماز عشاء فوراً ہمارے یہاں سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم دیکھیے کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم کچھ احسانات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم چکا نہیں سکتے, وہ ماں باپ کے احسانات ہوتے ہیں. میں کچھ ہی 2 دن پہلے ایک مدرسے میں تھا, مدرسے میں دیکھا کہ بچہ ڈبہ لایا ہوا تھا کھانے کا. دیکھیے بچوں کی زندگی کتنی فکر سے آزاد ہوتی ہے, کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گارجن موجود ہیں, ایک ایک لمحوں کا خیال رکھتے ہیں. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احسانات کو ہم کبھی نہیں چکا سکتے زندگی بھر. ماں کی محبت اور باپ کی شفقتوں کے احسان آپ زندگی گزر جائیں کبھی نہیں ادا کر سکتے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات رب کی رحمت اتنے عروج پر ہوتی ہے, سب کو بخش دیا جاتا ہے لیکن ماں باپ کے نافرمانوں کی بخشش نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے حقوق اللہ کے حقوق, ایک ہوتے ہیں حقوق العباد بندوں کے حقوق. جو اللہ کے حقوق ہیں اللہ کرم فرما دے تو وہ معاف ہو سکتے ہیں, لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں کہ جن کی نافرمانیاں اور جن کے بغض ہم اپنے سینوں میں لیے پھرتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا مشرک کی اس رات بخشش نہیں کی جاتی. جو سود کا لین دین کرتے ہیں ان کی بخشش نہیں کی جاتی. جو جوا کھیلتے ہیں, جادو ٹونا پر یقین رکھتے ہیں, ان کی اس رات بخشش نہیں کی جاتی. ایک ایسے موقع پر جب کہ رب کی رحمت عروج پر ہوتی ہے یہ لوگ محروم ہوتے ہیں, شراب پر مداومت کرنے والے, ہم وقت شراب پینے والے, ایسے لوگوں کی بھی اللہ پاک مغفرت نہیں فرماتا. لہذا لوگوں زندگی مختصر ہے, ضروری ہے کہ ہم قبر کی تیاری کریں. آج کی رات قبرستان جائیں تو خود کی قبر کو بھی یاد کریں. دیکھیے لوگ تو ماربل لگا دیتے ہیں, قبروں پر لوگ ماربل لگا دیتے ہیں, اندر کچھ نہیں, اندر جو ہم نے تیاری کی ہے وہی کچھ ملنا ہے. لہذا قبر میں دل لگانے والے ساتھی اعمال ہیں. جس طرح ہم آج چاہتے ہیں کہ ہمارے ملنے جلنے والے لوگ ہوں, ہم معاشرے میں رہنا پسند کرتے ہیں, لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم قبر کی تیاری کرنے والے ہو جائیں. اور یہ شعبان کا مہینہ دلوں کو پاک کرنے کا مہینہ ہے, سو شب بیداری کو قائم کریں, روزہ رکھنے کو قائم کر لیں. اور یہ شعبان کا مہینہ چونکہ دل کو پاک کرنے کا مہینہ ہے, لہٰذا اپنے دل میں ایک پودا لگائیں اور وہ ہے ایمان کا پودا. اعمال کی بیج رکھ کر ایمان کا پودا لگائیں. اللہ پاک کو آنسو بڑے پسند ہیں. دیکھیے اس کی رب کی رحمت دیکھیں کہ ہم غفلت کے ٹوکرے اٹھا کر جب رب کے حضور متوجہ ہوتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا, پچھلی توبہ یاد نہیں کرواتا, پھٹکار نہیں دیتا. اس رب کی رحمت ہے کہ وہ نیتوں کو بھاپ لیتا ہے, ہمارے دل میں سکون اتارتا ہے, لوگوں معاف فرما دیتا ہے. رب کی رحمت ہے. دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا, لیکن دعائیں قبول ہوتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں. لہٰذا دعا پر مداومت کریں, اپنے دل میں ایمان کا پودا لگائیں, آنکھوں کے آنسوؤں سے اس پودے کو سیراب کریں, تاکہ یہ پودا جو رمضان المبارک آنے والا مہینہ ہے, رمضان المبارک کی معرفت الہی اور رب کی محبت الہی کے پودا نشو و نما پا سکے, اور رب کی جو رحمت ہے رمضان المبارک اس وہ عبادتیں ہم پر آسان ہو جائیں. آقا علیہ السلام رمضان المبارک کے بعد اگر کسی روزوں پر سب سے زیادہ توجہ دیتے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا, کہ جس میں آقا علیہ السلام شعبان میں روزہ کو پسند کرتے, عبادت اور ریاضت کو پسند کیا کرتے. لہذا ضروری ہے کہ آج ہم اپنے احوال کو سنواریں, اپنی اخلاقی روحانی اور احیاء کے لیے شب بیداری کو لازم پکڑیں. سب سے پہلے فرائض و واجبات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں. وقت کا کوئی کھرا نہیں. آج کی رات جب ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے, آج کی رات تقدیر لکھی جاتی ہے, رزق کے انداز لکھے جاتے ہیں کہ روزی اس سال سے لے کر اگلے سال تک کتنی ملنی ہے, تو جب لکھا جا رہا ہو ہم استغفار میں مشغول ہوں, ہم رب سے اپنا تعلق توڑ چکے ہیں, رب سے اپنا منہ موڑ چکے ہیں, اس کی بندگی کے شیرے سے ہم ٹوٹ چکے ہیں, اس کے نافرمان ہو چکے ہیں. ضروری ہے کہ فرما برداری اپنی زندگیوں میں لائیں تاکہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے. آج جس کو دیکھو وہ ہمیں تک رہا ہے, ہمیں کچھ بھی کہہ رہا ہے. ایک وقت تھا کہ مسلمان صرف کھڑے ہو جاتے تھے, کوئی آ بھی نہیں کر سکتا تھا, لیکن آج اس سے کٹ کر
اس سے منہ موڑ کر، اور آقا علیہ السلام کا جو دین کا درد ہے وہ درد ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے در کی ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں۔ شیطان بڑا مکار ہے، وہ ہماری توجہ کہیں اور ڈال دیتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کئی لوگ تعویذ پلیت میں زیادہ یقین رکھتے ہیں، بھئی یہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا۔ آج مجھے کئی فون آئے، میں اس وقت دل کا درد پیش کر اپنی بات کو مختصر ختم کرتا ہوں کہ حضرت بیری کے پتے گرم پانی سے نہائیں گے یا ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے، کب نہانا ہے، کچھ کریں گے تو ایسا نہیں ہو جائے گا۔ بھئی یہ شیطان، جب ہمیں عبادتوں کا مقام نہیں ملتا، عبادتیں جب بوجھ بنتی ہیں تو اندھ شردا، اندھی تقلید ہماری زندگیوں میں آتی ہے، پھر لگتا ہے کہ ہم یہ ایسا کر دیں گے تو نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ لوگوں نماز کو لازم پکڑیں۔ آقا علیہ السلام صحابہ فرماتے تھے کہ ہمارے دور میں نماز کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرتی تھی، جو اہل ایمان تھے وہ نماز پڑھتے تھے، جو اہل ایمان نہیں تھے، کافر تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک طرف حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مخلوق پر اتنی مہربانی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لہذا لوگوں بندگی کو لازم پکڑیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ آج جو لوگ محروم رہتے ہیں، اکثر حقوق العباد، جو بندوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، بندوں کا دل توڑتے ہیں، رشتوں کو توڑنے والے آج کی رات بھی محروم رہا کرتے ہیں۔ لہذا لوگوں ضروری ہے کہ آج کی رات عبادتوں میں گزاریں، اور آج طے کر لیں کہ پچھلی جو گناہ ہوئے ہیں اس کی معافی طلب کریں اللہ کے حضور۔ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، رب پوری زندگی ہم گناہ کر لیں، ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ رب سے رجوع ہو جائیں، اللہ پاک بڑا مہربان ہے، معاف کر دیتا ہے۔ رب کی یہ بڑی خوبصورت صفت ہے، لہذا لوگوں اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے فرمان پر اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔